اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو قرآن پاک ہم سب کو قرآن پاک بہترین پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ آج کے سبق میں لیسن نمبر 18 کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی۔ میں معلومات دینے کی کوشش کروں گا، آپ سے عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 18 کے بارے میں معلومات دوں گا۔ سبق نمبر 18 کا موقف ہے ہیڈنگ ہے حروف مقطعات۔ اب جیسے حروف مستعلیہ پڑھے تھے، حروف اخفا پڑھے تھے، حروف حلقی پڑھے تھے اور حروف مفردات پڑھے تھے، انہی کی طرح ہوتے ہیں یہ حروف مقطعات۔ لیکن حروف مقطعات، حروف مفردات، مستعلیہ، یہ سب قرآن پاک میں بیچ کے حروفوں میں آتے ہیں۔ یہ سب قرآن پاک میں بیچ کے ایک پوری ہیڈنگ جو دی گئی ہے نا، جو قرآن پاک کی صورتوں کو بھی شروع کرتے ہیں جو ورڈ، ان کو بھی الگ بنا دیا گیا ہے، وہ ہیں حروف مقطعات۔ جی، آپ نے قرآن پاک میں بہترین صورت جو سورہ یاسین شریف ہے، قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے اس کو، وہ بھی دیکھی ہوگی، وہ پڑھی بھی ہوگی، یقیناً پڑھتے ہوں گے، وہ قرآن پاک کا دل بھی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر حروف مقطعات میں یاسین کا بھی ورڈ ہے، نون والقلم وما یسطرون، صاد، قاف، یہ ساری صورتیں قرآن پاک میں ان ورڈ سے شروع ہوتی ہیں، اور ان ورڈ کو جو شروع میں یہ جو آ رہے ہیں اکثر صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ ان سب صورتوں کو حروف مقطعات کے ورڈ سے شروع ہونے والی صورتیں کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ حروف مقطعات میں گنہ ہوگا، مد ہوگا، کیا ہوگا جیسے پچھلی تقریر میں ہوا؟ کیا اس میں ایسا ہے، یا بالکل اس کو سمپل طریقے سے سمجھنا ہے، یا پھر اس میں یہی سمجھنا تھا کہ یہ شروع میں قرآن پاک کے جو ورڈ آتے ہیں صورتوں میں اکثر وہ حروف مقطعات ہوتے ہیں؟ آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ ناظرین، حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان حروفوں کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے۔ مدات کی مقدار پوری ادا ہو، نیز اخفا ادغام آنے کی صورت میں گنہ بھی کرے۔ تو ناظرین، اگر اس کے اندر ان ورڈ کے اندر جتنے بھی یہ ورڈ ہیں، حروف مفردات میں سے حروف آ رہا تو اس کا خیال رکھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے آ رہا تو یقیناً اس کو پور پڑھیں گے۔ مدات جو 2 قسمیں ہیں اور 6 حمزہ سکون 2 قسمیں ہیں، 6 قسمیں ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی مد آ رہا ہے یہاں پر، جیسے بہت سارے مد آ رہے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے ادا کریں گے، جہاں گنہ ہو رہا ہے وہاں پر گنہ بھی کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم اس کی آج جو ہے روانگی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، قاف، نون، طه، یاسین، طاسین، حامیم، الف لام را، الف لام میم، الف لام میم را، حامیم، عین سین قاف، طاسین میم، طاسین میم، الف لام میم صاد، الف لام میم اللہ،
وقف الف لام میم اللہ کاف ہا یا عین صاد۔ تو ناظرین، ہمارا جو ہے سبق نمبر 18 آج مکمل ہوا۔ کچھ چیزیں ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا کر اس چیپٹر کو سماعت کرتے ہیں۔ تو حروف مفردات، حروف مقطعات میں حروف مستعلیہ خاص طور پر خیال رکھا جائے، جیسے صاد، قاف، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں پر گنہ ہو رہا ہے، مد ہو رہا ہے، وہاں پر اس کے مد ہو رہا ہے تو مد کو پورا کھینچے، گنہ ہو رہا ہے تو گننے کو مکمل کرے۔ جیسے میں نے یہ ورڈ پڑھا عین سین قاف، تو یہاں پر گنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الف لام میم، یہاں پر بھی گنہ ہو رہا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اور جو قرآن پاک میں شروع کے ورڈ اکثر صورتوں سے شروع ہوتے ہیں وہ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے ذہن میں بٹھانا، جیسے حروف مستعلیہ بٹھایا، حروف مفردات بٹھایا، حروف حلقی بٹھایا، حروف یرملون بٹھایا، اور اسی طرح مد کی قسم بٹھائی، اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بعمل عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔